بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بڑا ہی مہربان۔ قابل احترام ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا ذکر کریں گے۔ آپ سب کا دلی استقبال۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام چیزوں پر چھائی ہوئی۔ اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہزاروں انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں ان سارے نبیوں کے سردار، قیامت تک جن کی رہنمائی برقرار رہے گی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس کلام نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید رہنمائی کا کبھی نہ ختم ہونے والا ذریعہ ہے، ایک سمندر ہے، ایک بحر زقار ہے، جس سے دنیا کی مختلف قومیں مختلف زمانوں میں قیامت تک رہنمائی حاصل کرتی رہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعلیمات، ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ کون ہے وہ رب؟ کیا ہے اس کی صفات؟ کیا ہے اس کی قوت؟ کیا چاہتا ہے تم سے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے مختلف گوشوں کا ذکر جس پیارے انداز سے اور جس زوردار انداز سے، جس تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں آیا ہے، دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں آپ کو یہ چیزیں مل نہیں سکتی۔ قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں۔ صفات کیا ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے گن یا اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس، کیریکٹرسٹکس۔ کئی جگہوں پر اس طرح کی صفات آتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، ویسے اللہ تعالیٰ کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں ہے۔ کسی میں گاڈ ہے، فارسی میں خدا ہے، عربی میں اللہ ہے، تمل زبان جو جنوبی ہندوستان میں بولی جاتی ہے ایریون ہے، اسی طریقے سے ملیالم زبان میں دیوم ہے، یا رشین لینگویج وغیرہ میں باگ ہے۔ مختلف نام ہیں، لیکن لوگ دنیا کی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ساری کائنات کی نگرانی فرما رہا ہے، وہ ساری کائنات کو پروان چڑھا رہا ہے، وہ انسانوں کو مسلسل اونچا اٹھا رہا ہے، ترقی کی بلند منزلوں پر لے کے جا رہا ہے، اور وہی ہمیں موت دے گا، وہی دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اسی کے حضور ہمیں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنہوں نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا، اسی کی عبادت کی، اسی کے ہو رہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی، جنت کی زندگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی۔ اور جنہوں نے اس کو نہیں پہچانا، جو اپنے کھانے پینے میں، اپنے عیش و آرام میں، اپنی نفسانی خواہشات میں جو مبتلا رہے، نہ خدا کو جانا، نہ خدا کو پہچانا، نہ خدا کی عبادت کی، نہ کہ اس کے احکام کا احترام کیا، ان کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن شریف میں کہ وہ نقصان میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، پھر دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہوگی، جو زندگی ہوگی جہنم کی، وہ ذلت کی، ناکامی کی، خسران کی اور گھاٹے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے قرآن مجید میں اپنی صفات بیان کی۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آج کی اس نشست میں اپنے مہربان، اپنے قادر مطلق خدا، ساری کائنات کے پروردگار، اس کی انہی صفات کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ پہلی بات کیا فرمائی جا رہی ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے
جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ کے کیا معنی؟ الہ جو حاکم ہے، جو معبود ہے، جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، جو ساری کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے. الہ، یہ سارے کے سارے مفہوم الہ میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے. وہی معبود حقیقی ہے، وہی پوجیہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پوجیہ پتا جی، پوجیہ گرو جی. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کوئی پوجیہ نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی پوجیہ نہیں ہیں، کوئی نبی پوجیہ نہیں ہے. پوجیہ کوئی ہے، معبود کوئی ہے، حاکم کوئی ہے، الہ کوئی ہے تو اللہ ہے. چنانچہ اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو. اس کے بعد دوسری صفت عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت. شہادت جو چیزیں سامنے ہیں، اوپن ہیں، ان اوپن ہیں. غیب that which is hidden، جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا ہے. ہر آدمی کو علم دیا گیا ہے. علم تھوڑا ہے اور جو کچھ چیزیں ہماری نگاہوں سے چھپی ہیں بہت زیادہ ہیں. کائنات کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود، زمین کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود. ہمارے اس بدن کے بارے میں جس میں ہماری روح رہتی ہے، جو ہمارا گھر ہے، جی ہاں ہماری روح کا گھر ہے ہمارا بدن، اس کے بارے میں بھی ہماری معلومات ابھی بہت زیادہ نہیں. مثلا دیکھیے ہمارے اس بدن میں 650 مزلس ہیں، پٹھے ہیں. میڈیکل سائنس اپنی تمام ترقیوں کے باوجود ان 650 پٹھوں یا مزلس کے نام رکھنے سے ابھی تک قاصر ہے. ہمارا علم ابھی آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارا دورہ خون کیسا ہے، ہمارا دل کس طرح کام کرتا ہے، دماغ کس طرح کام کرتا ہے، رگیں کس طریقے سے ٹف ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہمارا نروس سسٹم کیسا ہے. تو جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ غیب، جو ہم جانتے ہیں وہ شہادت. تو اللہ تعالیٰ تمام جتنا بھی غیب ہے، جتنی باتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، ساری باتوں سے واقف. کل کیا ہونے والا ہمیں معلوم نہیں. تو عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. ساری باتوں کو جانتا ہے. اللہ کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارا سننا بہت محدود ہوتا ہے. جانور بھی سنتے ہیں، ان کا سننا محدود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک جگہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی تمام آوازوں کو جو کہیں بھی کائنات کے کسی گوشے میں ہو رہی ہوں بیک وقت پورے طور سے سن رہا ہے، اور کسی ایک آواز کو سننے میں اس طرح مشغول نہیں ہو جاتا کہ دیگر آوازوں سے وہ غافل ہو جائے. وہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو بیک وقت دیکھ رہا ہے. وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے کائنات کی تمام چیزوں کو. وہ خبیر ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے. وہ نگراں ہے، رقیب، ساری کائنات کی بیک وقت نگرانی کر رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ جس طرح اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لامحدود ہیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے، شہادت کا علم رکھتا ہے. ہمارے لیے جو شہادت ہے بہت کم ہے، بہت مختصر ہے. جن باتوں کو ہم جانتے ہیں یا دنیا کے اور لوگ جانتے ہیں یا دنیا کے تمام انسانوں کا جو مجموعی علم ہے، the total quantity of knowledge، وہ بہت محدود. اور کائنات کی بہت ساری چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو عالم الغیب والشہادہ. پھر فرمایا جا رہا ہے والرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. رحمان اور رحیم اللہ کی بڑی پیاری صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میری رحمت تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی. چنانچہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر چیز کا، ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بڑی ہی مہربانی فرمانے والا ہے. اللہ کی رحمت کا، اس کی دیا کا، اس کی مہربانی کا کوئی کنارہ اور کوئی چھور نہیں. سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ اس کے اندر مہربانی اور رحم و کرم پایا جاتا ہے. انسانوں کو اس نے پیدا کیا، بے جان مادوں میں اس نے جان ڈال دی، اور انسان کو سمیع بصیرہ بنا دیا، سننے دیکھنے والا بنا دیا. انسان کو عقل دی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ورنہ اللہ ہمیں پتھر بنا دیتا، پتھروں کی طرح پڑے رہتے. ہزاروں لاکھوں سال سے پتھر پڑے ہوئے ہیں. یہ جانوروں کی طرح ہماری زندگی ہوتی
کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، چگ رہے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کا فیوچر نہیں ہے، کوئی ان کے اندر ترقی نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے۔ انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو ہمارے تحت کر دیا، مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس دن کائنات کی تخلیق کی اس دن اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو لے کر تمام مخلوقات میں بکھیر دیا۔ دنیا میں جہاں بھی محبت کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں، یہ اللہ کی اس 1% محبت ہی کا اثر ہے۔ ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ وحشی اور جنگلی جانور، درندہ اپنے بچے کی طرف محبت کے ساتھ ملتفت ہوتا ہے اور اپنے پیر کی چوٹ سے اپنے بچے کو بچاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس محبت ہی کا اثر ہے، اسی کا کرشمہ۔ ہم جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، کسی کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے اور رحمانیت اور رحیمیت کی صفات کا سایہ اس نے ہم پہ ڈالا ہے، اسی کا اثر ہے کہ ہمارے درمیان بھی رحم و کرم، محبت اور ہمدردی پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا پھر واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے معبود ہونے کی صفت، واحد معبود ہونے کی صفت اتنی اہم ہے کہ دوسری بار اس کو دہرایا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجیہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کچھ اور صفات کا ذکر کہ الملک، وہ بادشاہ ہے، یہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران، جب تک آپ ان کو سپورٹ دیتے ہیں وہ دنیا میں ہیں، جب آپ انہیں کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہر 5 سال پر آپ کے پاس ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہاں آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے، ہم آپ کی سیوا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ سیوا کا ایک اوسر پراپت ہو جائے۔ تو اصل میں یہ بادشاہ نہیں ہے، اصل بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ تو بادشاہ اور حکمران ان کے پاس واقعی اپنا کوئی اقتدار، اپنی کوئی قوت اور اپنا پاور نہیں۔ بادشاہ حقیقی بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لہٰذا اللہ کے احکام کے مطابق ہی دنیا میں حکومت ہونی چاہیے۔ جب خدا کو ہم نے بادشاہ حقیقی مان لیا تو اس کی بادشاہی کا اعلان ہونا چاہیے، اس کی بادشاہی کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ کسی کو اس زمین پر، زمین کے کسی خطے میں، کسی ملک میں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت اس کو بادشاہ حقیقی مان کر، اس کو اصلی حکمران مان کر، اس کے احکام کی روشنی میں ہم دنیا کا انتظام چلائیں گے، دنیا پر حکومت کریں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے القدوس، نہایت مقدس، ہولی، پوتر۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی پاکیزگی کے دعوے مت کرو، ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے، ایک معمولی سے پانی سے، حقیر قسم کے پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر بڑا ہونے کے بعد وہ لڑنے جھگڑنے لگا، ہمارے بارے میں مثالیں دینے لگا، ہمارا انکار کرنے لگا، ہمارے خلاف بغاوت کرنے لگا۔ انسان ذرا اپنی حقیقت پہ غور کرے، ہم کل نہیں تھے، ہم آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ تو مقدس بس اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مقدس نہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں قرآن مقدس کہتے ہیں، ہولی قرآن کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مقدس ہے چونکہ دنیا کی وہ پہلی مسجد ہے، لیکن سچا تقدس یا ہولینس، یہ پوترتا کسی کو اگر پورے طور سے حاصل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ القدوس، عربی زبان میں جب ال لگاتے ہیں تو دی کے معنی ہو جاتے ہیں، یعنی کئی پاکیزہ چیزیں ہیں، ان میں پاکیزہ ایک شخصیت اللہ بھی نہیں۔ پاکیزگی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہمیں سے کوئی اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، ہمیں سے کوئی بادشاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی خاص صفات۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ سراسر سلامتی۔ سلام کا ترجمہ ہم پیس سے کر سکتے ہیں۔ اسلام کو کیوں ہم اسلام کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی، اور پیس اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں
اور اتفاق سے ہم پیس ٹی وی پر آپ سے محو تخاطب ہیں، بات چیت کر رہے ہیں آپ سے، تو اللہ تعالیٰ سراسر سلامتی ہے، سلامتی سلامتی، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اس کے دامن میں اپنے آپ کو پناہ گزین بنا لیتا ہے، اس کے لیے سلامتی سلامتی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کے ایک معنی تو ہوتے ایمان لانے والے، لیکن یہاں اس کے دوسرے معنی، اس کے معنی ہیں امن دینے والا، امن، سکون، شانتی اور دلوں کا چین نصیب ہو سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے دربار ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آدمی کبھی کبھی مختلف قسم کی سائیکالوجیکل بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں آدمی بھاگ دوڑ میں مبتلا ہے، آدمی پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آدمی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن ہے، یعنی امن دینے والا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی اور جگہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں امن دے سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا چین اور اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت سا کھائے آدمی، بہت سا پیے آدمی، سیڈیٹیوز استعمال کرے آدمی، مسکن دوائیں استعمال کرے، نہیں، آج کا انسان سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر انسان خدا کا نام لے، خدا کے آگے جھک جائے، خدا کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ اور سرنڈر کر دے تو اسے سچا چین اور اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا جائے المحیمن، نگہبان ہے، ساری کائنات کی نگہبانی کر رہا ہے، تمہاری نگہبانی کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا ان اللہ کھانا علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ نگہبان بھی ہے، نگران بھی ہے، اس سے ڈرتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ عزیز ہے، عزیز کے معنی ہوتے ہیں سب پر غالب، اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی جوجھ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی چیز چھین نہیں سکتا ہے، اور ہر آدمی اس کو مانتا ہے۔ مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے کہ غالب کوئی ہے، لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے کائنات کی ساری قوتیں وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، وہ جبار ہے، جبر اس کی صفت ہے، جو حکم دیتا ہے بہرحال کر کے رہتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ متکبر، تکبر انسان کے لیے بری چیز۔ تکبر کے معنی کیا ہیں؟ کبر کے معنی بڑائی، تکبیر بڑائی بیان کرنا، متکبر تکبر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر ضعف دیتا ہے، انسان بہت چھوٹا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، آج ہے کل نہیں ہوگا، اس لیے انسان کو تکبر ضعف نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر ضعف دیتا ہے، اس لیے کہ بڑا ہی بن کے رہنے والا۔ تکبر کو ہم ترجمہ کریں گے بڑا ہی بن کے رہنے والا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، یہ مشرک لوگ جو طرح طرح کی غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کی بیوی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس نے بہت سے دیویوں دیوتاؤں میں اپنی قوت کو تقسیم کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو شرک لوگ کرتے ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک۔ پھر اس کے بعد تین اور صفات بتائی گئیں، واللہ الخالق البارئ المصور، خالق اس تخلیق کا، ساری کائنات، وسیع و عزیز کائنات کی تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، پلاننگ کرنے والا، اور الباری اس کے بعد اس کو نافذ کرنے والا۔ یعنی ایک تو اس نے پلاننگ کی اور پلاننگ کرنے کے بعد اس نے اس کو نافذ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، مصور کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ باری کے بعد وہ مصور ہے، صورت بنانے والا یا تشکیل کرنے والا، فارم دینے والا، ہر چیز کو اس نے فارم دیا، انسان کو ایک فارم دیا، جانوروں کو ایک فارم دیا۔ ہماری زمین پر تقریباً 10 سے لے کر 12 لاکھ تک کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ ہماری زمین پر تقریباً 8 لاکھ قسم کی انواع، اسپیشیز نباتات کی پائی جاتی ہیں۔ کون کیسا ہوگا، کس طرح پروان چڑھے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں۔ تو وہ مصور ہے، صورت دینے والا، تشکیل کرنے والا، فارم عطا کرنے والا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت سارے اچھے اچھے نام، خراب ناموں سے اسے مت پکارو، بے ڈھنگے ناموں سے مت پکارو اسے، اور انسان کی صفات کو اس پہ لاگو نہ کرو، نافذ نہ کرو، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ہے لیس کمثلہ شیء،
اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ یونیک ہے، دنیا میں کوئی چیز یونیک نہیں، اللہ تعالیٰ یونیک ہے۔ پھر فرمایا گیا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبیح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ۔ ہم بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ پاک، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کی محبت کا مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بے انصافی کرے۔ جتنی خراب صفات ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنی کمزوریاں ہیں، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک۔ آسمان و زمین کی ہر چیز، ہر مخلوق، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے۔ کائنات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چلتی ہوئی ہوائیں جو ہمیں آکسیجن فراہم کرتی ہیں، یہ سر و فلک پہاڑ جو کھڑے ہوئے ہیں اور جن کے سر بادلوں سے بھی اوپر ہیں، یہ بادل جو ہر آن سمندر سے بھاپ تبدیل ہو رہی ہے، بادل رواں دواں ہیں، یہ بارشیں جو برس رہی ہیں، یہ سمندر جن کے اندر موجیں ہیں، یہ ندیاں جو بہہ رہی ہیں، یہ چشمے جو گنگنا رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کی گواہی دے رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بڑا ہی طاقتور، بڑی ہی حکمت والا ہے۔ طاقت اسی کے پاس ہے، حکمت اسی کے پاس ہے، جس کو جتنی چاہتا ہے طاقت دیتا ہے۔ سرو شکتیمان کوئی ہے تو وہی ہے، حکمت والا، یعنی آل وائز، ہر طرح کی حکمت، ہر طرح کی عقل مندی رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی آج کی مجلس میں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی طرح کی 99 صفات ہیں۔ کچھ صفات قرآن مجید میں حشر کی اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کا ہم استحضار کریں، یاد رکھیں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں اور بھی جو صفات آئی ہیں، وہ 99 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں، ایسے ہی ہم رحیم بن جائیں، کریم بن جائیں، حکیم بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، امن پھیلانے والے بن جائیں۔ یہ ہے ان صفات کا تقاضا۔ ناظرین، بھائیو اور بہنوں، سارے سامعین، آئیے ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ان پاکیزہ صفات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کو اپنے دل میں بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اچھے اور پاکیزہ اخلاق اپنائیں گے، اللہ ہی کے بندے بنیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔